علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جس سہانی گھڑی چمکا طیبہ کا چاند، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ تمام تعریف و توصیف اللہ مجدہ الکریم کی ذات ببرکات کے لیے، جو مالک کائنات بھی ہے اور مالک ششرہات بھی۔ اللہ جل وعلا کے حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر عرب و عجم، والی کون و مکاں، سیاح لا مکاں، سید انس و جاں، سرخیل زہرہ جمالاں، صبح ازل، نور ذات لم یزل، باعث تکوین آدم، فخر آدم و بنی آدم، معصوم آمنہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد، تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ جل وعلا نے وقتاً فوقتاً اس دنیا کے اندر لوگوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء کرام علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، اور پھر تمام انبیاء کرام علیہم السلام کو کتابوں اور صحیفوں کی شکل میں ایک ضابطۂ حیات عطا فرمایا کہ جس کے ذریعے وہ اپنی امتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی طرف بلایا کرتے تھے۔ اسی طرح میرے اور آپ کے آقا مولا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اللہ رب العزت کے آخری محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں مبعوث فرمایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر رب العزت نے قرآن پاک کو نازل فرمایا۔ یاد رکھیے یہ وہ کتاب ہے کہ جس قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب رحمت قرآن مجید کے اندر ہی اس کتاب کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اپنے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل فرمایا، اور اس کے ذریعے ہمیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے تبلیغ دین فرمائی۔ یہ کتاب وہ کتاب ہے کہ جس کے ذریعے انسانیت اپنے تمام مقاصد کو حاصل کر سکتی ہے۔ ہر چیز کا مسئلہ قرآن پاک سے انسان ڈھونڈ سکتا ہے، یہاں تک کہ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے ہیں کہ ہمارے اگر اونٹ کی رسی بھی گم ہو جایا کرتی تو ہم قرآن مجید کو کھول کر بیٹھتے تو ہمیں اونٹ کی رسی مل جایا کرتی تھی۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے وہ صحابہ کرام علیہم رضوان تھے کہ جنہوں نے قرآن پاک کو پڑھا اور پھر حضور سے براہ راست اس کو سمجھا اور پھر اس پر عمل بھی کیا، تو انہوں نے بہت بلند و بالا مرتبہ کو حاصل کیا۔ قرآن پاک کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا، یہ ہمیں بھی ضروری ہے کہ ہم اسے پڑھیں اور اس کے اوپر عمل کریں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کثیر العیال ہوں لیکن آمدنی کم ہے جس کے اندر گزارا نہیں ہوتا، کوئی وظیفہ بتا دیجئے برکت کے لیے، کوئی نسخہ ارشاد فرما دیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا
کہ اے شخص تو جب بھی اپنے گھر کے اندر داخل ہوا کرے، داخل ہوتے ساتھ ہی گھر والوں کو پہلے سلام کرنا ہے، پہلے سلام کرنا ہے، اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد اس کی تلاوت کر دینی ہے۔ وہ شخص کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا اور ساتھ میں فرمایا کہ جب تو گھر میں داخل ہو تو کوئی ایسا موقع بھی پیش تجھ پر آئے کہ گھر میں کوئی بھی موجود نہ ہو تو مجھ محمد پر تو درود و سلام پڑھ دیا کر۔ تو اس شخص نے یہ عمل شروع کیا۔ تو کچھ عرصے کے بعد جب اس سے پوچھا گیا کہ تیرے اب حالات کیسے ہیں، تو وہ کہتا ہے میں نے تو امیر ہونا ہی ہونا تھا، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مجھے وظیفہ ارشاد فرمایا تھا اس سے میں تو امیر ہوا ہی ہوا، میرے پڑوسیوں نے بھی اس کا فیض لوٹنا شروع کر دیا ہے، یعنی میرے پڑوسی بھی اس وظیفے کی برکت سے مالدار ہو چکے ہیں۔ تو قرآن پاک بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، اگر ہم اس کو سمجھیں۔ ہم آج کل ہر بندہ جو ہے اس چیز کا شکار ہے، کوئی کہتا ہے میرے گھر میں جادو ہے، کوئی کہتا ہے میرے رزق میں تنگی ہے، کوئی یہ کوئی وہ، لیکن ہم نے قرآن سے اس چیز کا علاج نہیں پوچھا۔ اگر کوئی کہتا نہ ہے میرے گھر میں اگر جادو ہے، میرے گھر میں یہ ہے، میرے گھر میں فلاں ہے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرما دیا تھا 1400 سال پہلے کہ جس گھر میں بھی کوئی جادو ہو، کوئی ٹونا ہو، جو بھی ہو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ اپنا معمول بنا لے کہ روزانہ سورۃ البقرہ کی تلاوت کیا کرے گا تو اللہ رب العزت اس گھر سے تمام آفات و بلیات کو دور فرما دے گا۔ اسی طرح جو شخص کہتا ہے میرے رزق میں تنگی ہے، جو کہتا ہے میرے رزق میں تنگی ہے، مال میں تنگی ہے، وہ شخص سورۃ الواقعہ کو اپنا شعار زندگی بنا لے، روزانہ سورۃ الواقعہ کی تلاوت کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق کے اندر کشادیاں پیدا فرما دے گا۔ اس طرح سورۃ الاخلاص کو 3 مرتبہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورے قرآن کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ وہ رب ہے، رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، وہ دینے والا ہے، وہ عطا کرتا رہتا ہے بندے کو، لیکن بندہ اگر اس کی چوکھٹ پر آ کر اپنے سر کو جھکائے تو صحیح، جب بندہ اس کی چوکھٹ پر اپنے سر کو جھکائے گا تب اللہ رب العزت اسے عطا کرے گا۔ رب فرماتا ہے تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور دوں گا۔ ہم آج شکر ادا کرنے والے نہیں ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کل بروز قیامت کا دن ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کو اللہ رب العزت فرشتوں سے کہے گا کہ اس کو جہنم میں لے جایا جائے۔ جب وہ جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے تو راستے میں قرآن کی ایک سورت آ کر کھڑی ہو جائے گی، اور وہ سورت اس شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے گی اے رب العزت اس نے دنیا میں مجھے تلاوت کیا تھا، دنیا میں یہ مجھے پڑھتا رہا تھا، میں آج گوارہ نہیں کرتی کہ اسے جہنم میں بھیج دیا جائے۔ اللہ رب العزت اس سورت سے ارشاد فرمائے گا بتا تو کیا کہنا چاہتی ہے، تو وہ سورت رب کائنات کے بارگاہ میں عرض کرے گی اے مالک و مولا اس شخص نے مجھے دنیا میں تلاوت کیا، میں آج چاہتی ہوں کہ اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے، ورنہ اگر تم مجھے یا تو مجھے تو قرآن پاک سے نکال کر باہر رکھ دے یا اس شخص کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دیا جائے، تو رب العزت ارشاد فرمائے گا کہ میں تجھے تو قرآن پاک سے باہر نہیں نکال سکتا، البتہ ہاں میں اسے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرما دیتا ہوں۔ میٹھے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن پاک کو پڑھنے کی بہت فضیلتیں ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ، ہم تو قرآن پاک کو پڑھنے کی بات کر رہے ہیں، خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے قرآن کو سینے کے اندر محفوظ فرمایا ہوا ہے۔ اس کو میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ دنیا کا ایک اصول قاعدہ ہے کہ آج ہمارا بچہ یونیورسٹی میں اسکول کے اندر ٹاپ کرتا ہے، اسے گلے میں ایک گولڈ میڈل پہنایا جاتا ہے اور اسے شاباش دی جاتی ہے کہ بیٹا تم نے بہت اچھی کامیابی حاصل کی، A+ گریڈ لیا ہے، تم نے کامیابی حاصل کی ہے، محنت کی ہے۔ بچے کو صرف دی جا رہی ہے، صرف اس بچے کو گولڈ میڈل پہنایا جا رہا ہے کہ تم نے کامیابی حاصل کی ہے۔ قربان جو میں اللہ رب العزت کی اس کلام پاک پر، قرآن مجید پر
کہ جو شخص اسے حفظ کر لیتا ہے، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل بروز قیامت کا دن ہوگا، محشر کا میدان سجا ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر شخص کو اپنی پڑی ہوئی ہوگی، ہر شخص یہاں سے وہاں بھاگ رہا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا نہ بیٹے کا ہوگا۔ اس محشر کے عالم کے اندر جس شخص نے حفظ قرآن کیا ہوگا، اللہ رب العزت اسے بھی گولڈ میڈل پہنائے گا اور اس کے والدین کے سر پر بھی سونے کا تاج سجا دے گا۔ پھر پوری دنیا اس پر رشک کرے گی۔ وہ تاج کی، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا، اس تاج کی روشنی، چمک جو سورج ہے اس سے بھی زیادہ تیز ہوگی۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کتنی بڑی فضیلتیں ہیں قرآن پاک کو حفظ کرنے کی، قرآن پاک کو پڑھنے کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے لیکن اس کی زبان میں لکنت ہے، یعنی اٹک کر پڑھتا ہے۔ ہم عربی تو نہیں ہے نا، ہم عربی تو نہیں ہیں، ہم اجمی لوگ ہیں، ہم اس طریقے سے قرآن کو پڑھ نہیں سکتے۔ ہمارا جو طریقہ ہے عربیوں کے لہجے جیسا نہیں ہے، ہمارا لہجہ عربی میں نہیں ہے، ہم تو اردو بولنے والے لوگ ہیں، ہمارا لہجہ عربی نہیں ہے، ہمیں اٹکن محسوس ہوتی ہے قرآن پڑھنے میں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اٹکن محسوس کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے دگنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ ایک وہ تلاوت کر رہا ہے اس چیز کا ثواب، وہ دوسرا جو اسے لکنت محسوس ہو رہی ہے، جو اسے تکلیف ہوتی جا رہی ہے، اللہ رب العزت اسے اس چیز کا بھی ثواب عطا فرماتا ہے۔ قرآن پاک کو پڑھنا، اس پر سمجھنا اور اس پر عمل کرنا یہ بہت ضروری ہے، انتہائی ضروری ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن پاک کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ کا مفہوم میں فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے۔ آج ہمیں کوئی وڈیرا بہترین کہہ دے، آج ہمیں کوئی استاد بہترین کہہ دے، آج ہمیں کوئی ساتھی بہترین کہہ دے، ہم لوگ تو پھولے سے نہ سمائیں گے۔ آج ہمیں کوئی MA MPA کوئی وڈیرا ہمیں کہے کہ تم بہتر ہو سب میں سے، تو ہم کہیں پھولے میں نہ سمائیں گے۔ ہم نے دوسرے کے پاس جانا ہے، تیسرے کے پاس جا کر کہنا مجھے آج MA نے کہا ہے تم بہتر ہو، مجھے آج استاد نے کہا ہے تم بہتر ہو۔ قربان جاؤں میں اس شخص کے اوپر کہ جسے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم سب میں سے بہتر ہو۔ اور کسے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو خود بھی سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ تو یہ کام ہماری دعوت اسلامی کر رہی ہے۔ کوئی شخص اگر قرآن پاک کو پڑھنا چاہے، سمجھنا چاہے، قرآن پاک، آج کل تو ہمیں ٹائم نہیں ملتا قرآن پاک کو پڑھنے کا، تو انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی نے ہمیں مہیا کیا ہے فیضان آن لائن اکیڈمی۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے کہ آپ فیضان آن لائن اکیڈمی پر رابطہ کریں اور وہاں رابطہ کر کے آپ بھی آن لائن قرآن پاک کو سیکھیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنے خاندان والوں کو سکھائیں اور صدقہ جاریہ بنیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو پڑھ کر، اس کو سمجھ کر، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ عز و جل ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔